مسجد اقصی بیت المقدس میں واقع ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جسے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یہی مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول بنائی گئی۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں ٹھہرے اور یہیں سے وہ معراج شریف کو تشریف لے گئے۔ یہ مسجد اپنے طول و عرض میں دنیا کی ایک بہت بڑی مسجد ہے۔ اس کا طول 1000 گز اور عرض 700 گز ہے۔ اس مسجد کی تعمیر و تکمیل میں سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک نے اہم حصہ لیا۔ خلیفہ عبد الملک نے 72 ہجری میں اس مسجد کی عمارت کو تکمیل تک پہنچا کر تمام عالم اسلام سے خراج تحسین حاصل کیا۔ مسجد اقصی کا 7 لاکھ مربع گز کا احاطہ پوری دنیا کا پورا حرم شریف کہلاتا ہے اور یہی مسلمانوں کا متبرک حرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک گھر اور اسلام کا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصی کی اصل عمارت اسی احاطے کے جنوبی حصے میں واقع ہے جس کا رقبہ تقریباً 15,000 مربع گز ہے۔ حرم کے صحن کے باقی حصے میں نبیوں کی مزاریں ہیں۔ حرم شریف کے دروازوں میں 2 دروازے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ ایک دروازہ باب حطہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ایک دروازہ باب التوبہ کہلاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی۔ پھر باب اسبات ہے جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے دروازے ہے۔ محراب مریم بھی حرم کے اندر ہی واقع ہے۔ ان محرابوں کے علاوہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی محراب بھی ہے۔ اسی طرح اس حرم میں ایک کرسی سلیمان علیہ السلام کی بھی ہے جہاں بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینار بھی اسی حرم میں واقع ہے جہاں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ مسجد اقصی کی بائیں جانب مہد سلیمان علیہ السلام کا ایک زمین 2 تہخانے ہیں جس میں نہایت عالیشان محرابوں کے ساتھ قطاریں ہیں۔ محرابوں کی ستون نہایت وسیع اور بلند ہے۔ صحن حرم کی ان تمام یادگاروں میں اہم ترین یادگار قبۃ الصخرہ ہے۔ صخرہ عربی میں چٹان کو کہتے ہیں۔ یہی وہ چٹان ہے جس کا معراج شریف کے بیان میں قرآن مجید میں ذکر آتا ہے۔ 15 ہجری بمطابق 635 عیسوی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کرتے ہوئے مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامتوں اور نشانات کی بنا پر تلاش و جستجو کر کے اس مقام کی نشاندہی کی۔ مشہور ایرانی سیاح ناصر خسرو نے اس چٹان کی تاریخ یوں بیان کی ہے۔ یہ وہ چٹان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قبلہ یعنی سمت نماز بنانے کا حکم دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس چٹان کو سمت قبلہ دیکھ کر اس کی گرد ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ چٹان اس مسجد کی وسط میں آ گئی۔ آپ اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ہمارے رسول سرور کائنات سید الموجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع میں اسی چٹان کو سمت قبلہ تسلیم فرمایا یعنی اسی کی طرف رخ کر کے آپ نماز ادا فرماتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حق سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد 6 ہجری ماہ رجب میں یہ حکم دیا کہ آئندہ مکہ معظمہ کو خانہ کعبہ مقرر کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چٹان پر ایک سادہ سی مسجد بھی تعمیر کرا دی تھی۔ خلیفہ عبد الملک نے اس مسجد کے بجائے ایک عالیشان گنبد تعمیر کرایا اور ایمان و عقیدت کی ایک ایسی یادگار قائم کی کہ صدہا انقلاب گزر جانے کے باوجود اس کی آب و تاب میں کچھ فرق نہیں آیا۔ 3 صدی ہجری میں ابن الفقی نے اس عمارت کے متعلق یوں بیان کیا ہے: احاطہ حرم کے وسط میں ایک چبوترا 13 ہاتھ لمبا، 140 ہاتھ چوڑا اور 9 ہاتھ اونچا بنا ہوا ہے۔ اس کی 6 سیڑھیاں چڑھ کر قبۃ الصخرہ میں پہنچتے ہیں جو چبوترے کے بیچ میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا طول و عرض 100 ہاتھ، بلندی 70 ہاتھ اور محیط 360 ہاتھ ہے۔ قبہ کے اندر ہر رات کو 300 فانوس روشن کیے جاتے ہیں۔ اس کی 4 مثقب ڈیوڑیاں ہیں، ہر ایک ڈیوڑی میں 4 دروازے ہیں۔ اوپر سنگ مرمر کا کمانچہ بنا ہوا ہے۔ چٹان کا طول 34 ہاتھ اور عرض 27 ہاتھ ہے۔ اس چٹان کے نیچے ایک غار بنا ہوا ہے جہاں لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ غار میں 62 آدمیوں کی گنجائش ہے۔ گنبد کے اوپر سفید سنگ مرمر اور نیچے کی چھت طلائی سرخ سے بنی ہوئی ہے۔ دیواروں میں اوپر کے رخ 56 دریچے ہیں جو 6 ہاتھ لمبے اور 6 ہاتھ چوڑے ہیں۔ ان دریچوں پر مختلف رنگ کی شیشے چڑھی ہوئی ہیں۔ گنبد جسے عبد الملک بن مروان نے دوبارہ تعمیر کرایا وہ 12 پہلوؤں اور 30 ستونوں پر قائم ہے۔ اس گنبد کے اوپر دوسرا گنبد بنایا گیا ہے
جس کے اوپر سیسی کی چادریں اور نیچے سنگ مرمر ہے۔ مسٹر جی ایل اسٹرین لکھتا ہے، تعجب ہے کہ 1000 سال پہلے کا بیان کیا ہوا حال آج بھی حرف بحرف صحیح ہے۔ آج بھی قبۃ الصخرہ 1903 کی لکھی ہوئی کیفیت کی اتنا ہی مطابق رکھتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ یہ بات ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے کہ عبد الملک نے قبۃ الصخرہ کو زر اور جواہرات سے اس طرح آراستہ کیا تھا کہ بعد میں آنے والے حکمران اور شہنشاہوں نے اپنے خزانوں میں اس کی مرمت کی طاقت نہ پا کر اسی میں لگی ہوئی سونے کو اتار کر پگھلا کر اشرفیہ دینار و درہم بنا کر ان سے اس مسجد اور قبۃ الصخرہ کی تعمیر و تحدید کرائی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مسجد اور قبۃ الصخرہ میں کس قدر سونا استعمال کیا گیا تھا۔ عبد الملک نے مملکت مصر کی 7 سال پوری آمدنی اس تعمیر و تکمیل کے لیے وقف کر دی تھی۔ اسی خلیفہ کے عہد حکومت میں 52 آدمی صرف زعفران کوٹنے اور پیسنے پر مستقل طور پر مقرر تھے۔ شب و روز اس کا بس یہی کام تھا کہ زعفران کوٹنے اور پیسنے کے بعد وہ اس میں مشک و عنبر اور گلاب کا پانی ملاتے جاتے تھے اور پھر اس خوشبو سے قبۃ الصخرہ کی اندرونی دیواروں کو معطر کرتے رہتے تھے۔ حافظ ابن عساکر مسجد اقصی اور صخرہ شریف کی تعمیر کے متعلق لکھتا ہے، اس زمانے میں 24 ستونوں کو چھوڑ کر صرف چھت میں 6000 شہتیر لگی ہوئی تھی۔ دروازوں کی تعداد 50 تھے، 30 ستون سنگ مرمر کے اور 700 محرابیں تھے۔ جاڑوں کے لیے 385 زنجیریں لٹکتی رہتی تھی، جن سے 230 مسجد اقصی میں تھی اور باقی 115 گنبد صخرہ میں تھے۔ ان تمام زنجیروں کی کل لمبائی 4000 گز تھی اور ان کا مجموعی وزن 28000 پاؤنڈ کے مساوی تھا۔ 5000 فانوس تھے۔ ان کے علاوہ جمعہ کی راتوں، رجب و شعبان کی درمیانی راتوں اور عیدین کی راتوں کو مزید 2000 شمع دان روشن کیے جاتے تھے۔ حرم شریف میں قبۃ الصخرہ کے علاوہ 15 چوٹی گنبد بنی ہوئی ہیں۔ مسجد کی چھت کے اوپر شیشے کے 7700 چادریں چڑھی ہوئی تھی، جن میں سے ہر چادر کا وزن 430 پاؤنڈ تھا۔ اس گنبد میں اوپر کی پوشش شامل نہیں ہے۔ یہ سب کام وہ ہے جو خلیفہ عبد الملک کے زمانے میں ہوئی۔ اسی خلیفہ نے حرم محترم کی دائمی خدمت کے لیے 300 خدام مقرر کیے تھے، جنہیں سرکاری خزانے سے تنخواہ ملتی تھی۔ خلیفہ مہدی کے زمانے میں زلزلے سے جب قبۃ الصخرہ نقصان پہنچا تو مہدی نے تمام صوبوں کے گورنروں اور فوجی سرداروں کو لکھا کہ ان میں سے ہر شخص ایک ایک دالان کی تعمیر اپنے ذمے لے۔ اس طرح پوری مملکت نے مل کر مسجد اقصی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ عیسائیوں نے اپنے دور حکومت میں حرم شریف کی مختلف عمارتوں میں ترمیم و تنسیخ کر ڈالی تھی، مگر صلیبی جنگوں میں کامیابی کے بعد غازی سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف نئے سرے سے ان کو اصلی حالت میں تعمیر کیا بلکہ عمارتوں کے حسن و جمال کو بھی دوبالا کرنے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ مولانا شبلی اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، مسجد اقصی وہ مبارک مسجد ہے جس کی بنا حضرت داؤد علیہ السلام نے ڈالی اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انجام کو پہنچایا۔ مسجد کا احاطہ جس کو حرم کہتے ہیں نہایت وسیع ہے۔ مسجد کی عمارت جس کا طول 1000 گز اور عرض 700 گز ہے، نہایت خوبصورت، پرتکلف اور شاندار ہے۔ چھت ستونوں پر ہے اور 700 صرف سنگ رخام کی ستون ہے۔ جا بجا پچکاری اور طلائی کام ہے۔ یہ عمارت عبد الملک کی بنوائی ہوئی ہے، البتہ بنیادوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کی ہے۔ قبۃ الصخرہ ایک چبوترا ہے یا برج ہے جس کی بلندی کم و بیش 100 فٹ ہے۔ چھت اور دیواروں پر نہایت عمدہ لاجوردی اور طلائی کام ہے۔ باوجود کہ مدتوں کا بنا ہوا ہے، تاہم اس قدر روشنی اور چمک ہے کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی۔ مختصر یہ کہ زیب و زینت کے لحاظ سے علامہ بشاری کا یہ دعویٰ چندہ بے جا نہیں ہے کہ تمام ممالک اسلامیہ میں نے ایسی خوبصورت اور پرتکلف کوئی عمارت نہیں دیکھی۔ چند سیڑھیوں سے اتر کر غار میں داخل ہوتے ہیں جہاں وہ مقدس پتھر رکھا ہوا ہے۔ غار اس قدر وسیع ہے کہ 70 آدمیوں کی گنجائش ہے۔ صخرہ زمین سے 2 قدم بلند ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے وہ ہوا میں معلق تھا۔ ممکن ہے کہ اس زمانے میں ایسا ہی ہو، لیکن موجودہ حالت میں یہ ایک مدور دیوار ہے اور صخرہ پر اس طرح رکھا ہوا ہے کہ دیوار کی چھت بنی ہے۔ مجاور بھی یہی کہتے ہیں کہ دیوار اس قدر بودی اور اندر سے کھوکھلی ہے کہ کسی طرح صخرہ کا بار نہیں اٹھا سکتی۔ چنانچہ ایک مجاور نے میرے سامنے دیوار کو انگلی سے کھٹکھٹایا اور کن کن کی آواز نکلی۔ مولانا الیاس برنی اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں،
بیت المقدس واقعی ملک شام میں سب سے قدیم اور مقدس عمارت مسجد اقصیٰ ہے، اور مسجد اقصیٰ میں سب سے متبرک مقام صخرہ شریف ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل کے عہد سے یہ مقام متبرک چلا آتا ہے۔ اسی مقام پر خداوند تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اسی مقام پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں قیام فرمایا اور نماز سے فارغ ہو کر آسمان پر عروج فرمایا۔ یہی وہ مقام ہے جو 16-17 مہینے تک مسلمانوں کا قبلہ اول رہا۔ مسجد اقصیٰ کی وسیع صحن کے درمیان صخرہ شریف کی بڑی چٹان واقع ہے، جو اب بھی قریب قریب معلق ہے۔ برائے نام سہارا ہے۔ صخرہ شریف کے نیچے تہخانہ ہے جس میں زائرین اتر جاتے ہیں، اور نہایت بلند اور شاندار گنبد ہے۔ گنبد کے چاروں طرف وسیع دوہرے برآمدے بلکہ دالان ہے۔ یہ کل عمارت اندر سے نہایت آراستہ ہے۔ نازک اور خوشنما طلائی کام کیا گیا ہے۔ کثرت سے ہیرے اور دوسری جواہرات جڑی ہوئی ہیں۔ گنبد کے اندر جو کام نظر آتا ہے اس سے عقل حیران رہ جاتا ہے۔ دنیا میں آراستگی کے اس نازک کام کی نظیر نہیں ملتی۔ اسلام میں سب سے پہلے فاروق اعظم کی ایما سے صخرہ شریف پر مسجد کے نام سے ایک عمارت تعمیر ہوئی۔ پھر اس مسجد کی یادگار میں عبد الملک بن مروان نے صخرہ شریف پر گنبد تیار کرایا۔ پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے گنبد کو خوب مرصع کرایا۔ یہ نادر عمارت ان ہی دو اسلامی حکمرانوں کی فیاضی اور دینداری کی یادگار ہے، لیکن اب بھی وہ مسجد عمر ہی کہلاتی ہے۔ ترکی سلاطین بھی مسجد اقصیٰ قبۃ الصخرہ کی مرمت اور تزئین و آرائش سے غافل نہیں رہی۔ خزانہ خلافت سے ہر سال معقول رقم ان عمارتوں کی مرمت اور تجدید پر خرچ ہوتی رہی۔ 1918 میں جب تاریخ نے پلٹ کھایا اور فلسطین پر برطانوی انتداب قائم ہوا تو مسجد اقصیٰ کے انتظامات کے لیے ہائی کمشنر کی نگرانی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ برطانوی دور انتداب میں 1924 میں اس کی مرمت کرائی گئی، جس پر 1 لاکھ اشرفیہ خرچ آئی۔ اس تعمیر میں دنیائے اسلام کی امداد شامل تھی۔ 1938 میں فلسطین کی مجلس اسلامی اعلیٰ نے اس کی بعض حصوں کی دوبارہ مرمت کرائی۔